حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في آزمائشوں کے پہاڑ انبیاء پر اترے ہیں، کسی پر نہیں گرے۔ تو اس لیے سب سے بڑھ کر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اشد الناس بلان الانبیاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت ترین آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جیسے جیسے کوئی اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ کا جتنا زیادہ قریبی ہوتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کہ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رستے میں ایسی ایسی تکلیفوں سے دوچار کیا گیا کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسی تکلیفیں نہیں آئی۔ مجھے اللہ کی ذات کے بارے میں ایسا ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو اس لیے آزمائشیں ان پر بھی آئی تھیں، رکاوٹیں ان کے لیے بھی تھیں، راستے ان کے لیے ہموار نہیں تھے۔ اگر ہم ائمہ متقدمین کو دیکھیں جنہوں نے تاریخ میں بڑے بڑے اچھے نقوش چھوڑے ہیں، جنہوں نے بڑی امتوں کے رخ خیر کی طرف پھیر دیے، دین اسلام کا بڑا کام کیا، اگر ان کو بھی دیکھیں تو ان کی زندگی میں کوئی یہ نہیں تھا کہ ان کے جانے پر لوگ بڑے والہانہ استقبال کرتے تھے، ان کے لیے پھولوں کی پتیاں بچھائی جاتی تھی، نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو اتنا مارا پیٹا گیا تھا کہ اس کوڑوں کی وجہ سے ہی امام شافعی وفات پا گئے۔ مفسرین میں حضرت عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگرد سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سر کو کاٹ دیا گیا دین کی خدمت میں۔ کتنے ایسے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، وقت کے حاکم نے ان کے پکڑنے کے لیے سپاہی چھوڑ دیے، شہر علاقہ چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے دوڑے، راستے میں وفات پا گئے۔ امام محمد بن حزم رحمہ اللہ کو قتل کر دیا گیا۔ قاضی ایاز جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا۔ امام حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، اتنا مارا پیٹا تھا کہ وفات پا گئی، اور ان کی لاش کو گھسیٹ کر ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وہ 6 ماہ جیل کے اندر، 5 مہینے اپنے بھائی کے ساتھ جیل میں رہے، جیل کے اندر ہی وفات پائی۔ یہ نہیں کہ ان لوگوں پر آزمائشیں نہیں ہیں، ان پر بھی بڑی آزمائشیں، لیکن آج ان کو مٹانے والے مٹ گئے، ان کو بدنام کرنے والے مٹ گئے، لیکن آج رحمت اللہ علیہ کہنے والے بڑے موجود ہیں۔ آج تاریخ میں ان کے نام موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت میں ان کے نام موجود ہیں، دین کے لیے بڑی بڑی خدمات انہوں نے کی ہیں۔ امت مسلمہ آج بھی اور رہتی دنیا تک ان کے اقوال سے، ان کی شروحات سے، ان کی خدمات سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ تو اس لیے یہ مت سمجھیں کہ میں کسی بڑے مقام کو پالوں گا بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی آزمائش کے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں جب وہ بازار سے گزرتے تو لوگ لانتیں بھیجا کرتے تھے، لان تان کرتے، بری گالیاں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، لیکن انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، اپنے منہج کو نہیں چھوڑا، جس راستے پر وہ چلے تھے اس راستے کو چھوڑا نہیں ہے۔ اس لیے مت سمجھیں کہ ہم بڑی تن آسانی سے زندگی گزاریں گے اور ہم دین کے بڑے بڑے کام کر لیں گے، یا ہم دنیا کے اندر اچھے نقوش چھوڑ دیں گے، نہیں، ہمیں آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے گا، ہمیں تن آسانی کی زندگی کو چھوڑنا ہوگا۔ ان کے لیے بڑے بڑے چیلنج تھے دنیا کے اندر، بڑی بڑی رکاوٹیں تھیں ان کے لیے بھی۔ آج تو ہمارے لیے مشینری دوڑ ہے، بڑے بڑے ہم کام مشینوں کے ذریعے کروا لیتے ہیں، گاڑیوں کے ذریعے دور دراز کے سفر۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے کہ میں اپنے ان 2 قدموں پر کئی ہزار میلوں کے میں نے سفر کیے ہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے۔ اور میری زندگی میں 2 مرتبہ ایسا ہوا
کہ صحرا میں کوئی پانی نہیں، کوئی کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور فرماتے ہیں شربت بولی مرتین، میں نے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تلاش میں سفر کرتے ہوئے مرنے سے بچنے کے لیے اپنا پیشاب پینا پڑا مجھے۔ کیا آپ ہم میں سے کسی پر ایسا وقت آیا ہے؟ کبھی ایسا نہیں آیا۔ لیکن پھر اللہ نے مرتبہ وہ مقام وہ عطا فرمایا کہ دنیا سے جانے کے بعد ان کے شاگرد نے دیکھا کہ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ آسمان دنیا پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہیں۔ اپنے استاد سے پوچھا، خواب کے اندر ان سے ملاقات پوچھا، استاد محترم آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمانے لگے میں نے ان دو ہاتھوں سے 10 لاکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھی ہیں، اور میں جب حدیث لکھتا تھا زبان سے بھی کہتا تھا، اپنی قلم سے بھی لکھتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر حدیث پر میں صلاۃ درود پڑھتا تھا، اور اس درود و سلام کی برکت سے اللہ نے مجھ پر اتنی بڑی رحمت فرما دی۔ تو مت سمجھے ہم تو اپنی دنیا کی الجھنوں کے اندر پریشان ہوتے ہیں، ہمیں دنیا کے اندر کوئی پریشانی آ جائے ہم شکوے شکایتیں شروع کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو دیکھیے جنہوں نے دنیا کے اندر اچھے نقوش چھوڑے ہیں، بڑی بڑی داستانیں رقم کی ہیں، وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ اس وقت کی صعوبتیں دیکھی، نہ اس وقت کی پریشانیاں دیکھی۔ مہنگائی اس وقت بھی تھی، اس وقت بھی حالات بڑے بڑے تھے، اس وقت بھی حکمرانوں کے بڑے بڑے مسائل تھے، لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا۔ آج ہماری مجلسیں ہیں، ہماری مسجدیں ہیں، ہماری تجارت کی جگہ ہیں، ہماری اور بیٹھنے کی جگہ ہیں، ہر مجلس میں بس حکومت کے کیڑے نکالنا ہے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، مہنگائی ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب فضولیات ہیں۔ مومن کی زندگی بڑی مقصد ہوتی ہے، تو اس لیے مومن کی زندگی آزمائشوں سے گھری پڑی ہے، اور آزمائشوں کے لیے صبر کا ہونا ضروری ہے، اور صبر اتنی دیر تک اپنی انتہا کو، اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس صبر کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا نہ ہو۔ لا یکون الصبر تاما الا بالرضا، صبر اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے بندہ، وگرنہ رو پیٹ کے بالآخر صبر کر لینا، یا پھر جب برداشت کر کر کے سن کے تھک گئے پھر صبر کر لینا، اس پر کوئی اجر نہیں ہے۔ اجر وہ ہے، صبر وہ ہے اللہ درجے کا جس کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہونا جڑا ہوا ہے، کہ اللہ جیسے تو راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ نے بڑا انداز اپنایا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا ایمان لانے کے بعد؟ وهم لا یفتنون، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کو فتنے سے دوچار نہیں کیا جائے گا، ان پر پرکٹھن حالات نہیں ہوں گے۔ اس وقت بھی بیماریاں تھیں، اس وقت بھی پریشانیاں تھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو کتنے علاقوں سے در بدر کیا گیا، سمرقند کے والی نے ان کو سمرقند سے نکال دیا، بخارا گئے بخارا سے نکال دیا، جہاں گئے وہاں کے علماء نے ان کے ساتھ حسد کیا اور وقت کے گورنر کو ان کے خلاف اکسایا، کئی شہروں سے نکال دیے گئے۔ تو جو بھی اس مقدس فریضے کے لیے نکلے ہیں، جو بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خدمت کے لیے نکلے ہیں، جو بھی خیر کا جذبہ لے کر نکلے ہیں، ان کے لیے تکالیف آئی ہیں، ان کے لیے پریشانیاں آئی ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے روڑے اٹکائے گئے۔ کئی صحابہ بیان فرماتے ہیں اسلام سے پہلے ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ ذوالمجنہ، یہ عرب کے پرانے بازار لگتے تھے، میلے تھے، کہتے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اس میلے میں آتے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے، اور ہم اس کے پیچھے ایک آدمی کو، ایک بوڑھے کو دیکھتے، سرخ سفید رنگ کے بوڑھے کو، جو اسے پیچھے سے پتھر مارتا اور کہتا یہ جھوٹا ہے، اس کی بات پہ اعتبار نہ کرنا۔ اور وہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگے چچا تھے، ابو لہب تھا جو تکذیب کرتا تھا، اپنوں نے روڑے اٹکائے، اپنوں نے برا بھلا کہا۔ لیکن اگر ہم آنے والی آزمائشوں پر رک جائیں اور راستہ چھوڑ دیں
اس مشن کو چھوڑ دیں، جنت کے راستے کو چھوڑ دیں، تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ راستے میں آنے والی رکاوٹیں ایک تو راستے کا بتاتی ہیں کہ راستے میں رکاوٹیں کہاں کہاں ہیں، اور راستے میں چلنے والے ساتھیوں کا بتاتی ہیں کہ ساتھ دینے والے کون ہیں اور صرف زبانی دعوے کرنے والے کون ہیں۔ تو بھائیو، اگر دین کی طرف آئیں گے تو پھر بڑا کچھ چھوڑنا پڑے گا، پھر اپنی خواہشات قربان کرنی پڑیں گی، پھر کئی موقعوں پر اپنی رشتہ داریاں چھوڑنی پڑیں گی۔ ان کی غلط خواہشات کو پورا کرنے سے انسان گریز کرے گا۔ پھر یہ نہیں جس نے جو کہا اس کے ساتھ چل پڑے، نہیں، پھر وہ اس کے لیے رکاوٹیں ہوں گی، اسے برا بھلا بھی کہا جائے گا۔ سنت کی پیاری پر لوگ مذمت بھی کریں، ابھی چھوٹی سی عمر ہے، داڑھی رکھ رہی تم نے دریا عبور کرنے سلوار کتنی ٹخنوں سے اوپر کر رکھی ہے، پتہ نہیں کیا کیوں باتیں کریں گے۔ لیکن ان باتوں کو برداشت کر کے دین پر مستقیم رہنا، چلتے رہنا، یہی اعلیٰ درجہ ہے، اسی کا اجر و ثواب ہے۔ ایک بندے کو سارے کہتے ہیں بھی تم یہ نیکی کے کام کرو، اور وہ نیکی کرتا ہے، اور ایک کو سارے روکتے ہیں پھر بھی وہ نیکی پر چل رہا ہے، تو دونوں کی نیکی میں فرق ہے، دونوں کے اجر میں فرق ہوگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیحت میں لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں کبھی کسی کی ملامت کا اعتبار نہیں کرنا، کسی کی ملامت کا خوف نہیں دل میں رکھنا۔ لوگ کیا کہیں گے، میرا خاندان کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے، نہیں، یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، ہمارا دین ہمیں کس چیز کی اجازت دیتا ہے، ہمارا دین ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے۔ تو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ان کی آزمائش ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا تھا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول کب تک صبر کریں گے، جبکہ ان کی کمر پر گڑے بن چکے تھے۔ جس عورت کے غلام تھے وہ لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے، ہر وقت بھٹی میں آگ جلاتے تھے، تیز جلتے ہوئے کوئلے ان کی پشت پر، کمر پر رکھے گئے، جن کی برابر کمر میں گڑے بن چکے تھے۔ اور تکلیفوں سے جب اتنے پریشان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول کب تک ہم صبر کریں گے؟ تو رب تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء، ان کو مالی نقصان سے بھی دوچار کیا گیا، ان کو جانی نقصان سے بھی دوچار کیا، اور فرمایا اتنا وزلزلوا، ان کو جھنجھوڑا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خباب تم یہ بات کر رہے ہو، تم سے پہلے لوگوں کو ان کے آدھے وجود کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا، اور آدھے وجود پر آرا چلایا جاتا تھا، اور ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، پھر بھی وہ دین پر قائم رہتے تھے۔ تصور کیجیے ایک بندے کو، ایک تو کہ مشینی آرا چلے اور انسان کی چند سیکنڈوں میں دو ٹکڑے ہو جائیں، اور ایک ہاتھ سے چلائی جانے والی آری سر پہ رکھی جائے اور اس طرح دو ٹکڑے کر دیے جائیں، اور پھر وہ اللہ کی توحید پر پکا رہے۔ کون ہے ہم میں سے؟ ہمیں تو کوئی مشکلات ہیں نہیں، ہمیں تو ورثے کے اندر دین ملا ہے، ہمیں تو بنا بنایا اسلام ملا ہے، اس لیے ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں، اس کی وقت نہیں، اس کی شان، اس کے مقام کا پتہ نہیں۔ ان لوگوں سے پوچھیے جنہوں نے اپنے دین کو خود بنایا، دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، ان کو پتہ دین کی قدر و منزلت کیا ہے۔ میں وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اتنا جھنجھوڑا گیا، اتنا آزمائشوں سے دوچار کیا گیا کہ اس قوم کا سب سے پختہ ایمان والا جو اللہ کے نبی ہوتے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تصور کیجیے ان کو ایسی آزمائشوں سے، انہوں نے دین جانیں دے کر بھی اپنے دین کی حفاظت کی، اور ہم دین کے لیے اپنی خواہشات بھی قربان نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جانیں قربان کر دی، دین کو بچا لیا، ہم دین کے لیے اپنی خواہشات بھی نہیں قربان کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں رشتہ داری میں ایسے کریں گے تو رشتہ دار کیا کہیں گے؟ اور بھائی باپ کے تم اتنا کچھ بھی نہیں کر سکتے، جس باپ نے تمہیں ساری عمر پالا پوسا، آج تم ان کے لیے ختم نہیں دلا سکتے،
دو چار دیگیں نہیں پکا سکتے؟ بات دیگوں کی نہیں، بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات ہے۔ جس باپ کے مرنے پر دو دو من تم پھل تقسیم کرو، اس کو زندگی میں پھل کھلاتے، زندگی میں وہ بیچارہ ایک وقت کے کھانے کو ترستا رہا، اور آج لوگوں میں اپنی ناک رکھنے کے لیے منو من پھل تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ سب سنت سے ہٹ کر، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ تو اس لیے مبارکباد ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دین پر مستقیم ہے، دین پر قائم ہے۔ کوئی آزمائش ہے تو اس پر پکے ہو جاتے ہیں، اور آزمائش پر پکے تبھی ہوں گے جب صبر ہوگا، اور صبر مکمل ہوتا ہی تب ہے جب اللہ کی رضا پر مکمل رضامندی ہو انسان کی، کہ میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ کبھی ہم بھی اکیلے بیٹھ کے یہ دل میں یہ بات دہرا کہ اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، تو میری ذات میں میرے بارے میں جو فیصلہ کرے گا اللہ میں اس پر راضی ہوں۔ جب ہم یہ کلمہ کہیں گے، اللہ کو اپنے بندے سے کتنی محبت ہوگی بھی، اللہ اپنے بندے سے کتنے راضی ہوں گے۔ تو اس لیے آزمائشیں امتحانات ہیں، دنیا دار امتحان ہے۔ اگر ہمیں سب کچھ ہماری مرضی کا مل رہا ہے تو پھر سمجھ لیں ہماری دنیا کہیں خطرے میں نہ ہو، کہ دنیا مل رہی ہے ہماری آخرت خطرے میں نہ چلی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو رستے کے اندر ملے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پوچھا جابر تھیلے میں کیا ہے؟ کہا گوشت ہے۔ کہا گوشت؟ کہا آج دل چاہا تھا کہ گوشت کھاؤں تو گوشت لے آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے اکل ما تشتہی تاکل، کیا جو تم جی چاہتے وہی کھا لیتے ہو؟ کہنے لگے ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دیا جو جی چاہتا ہے وہی کھا لیتا ہوں۔ تو فرمایا تم قرآن کریم کی اس آیت کا بھول گئے ہو، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے قیامت کے دن جو اپنی نیکیوں کا اجر لینے کے لیے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے تم نے اپنی نیکیوں کا اجر دنیا کے اندر لے لیا تھا۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تم دنیا میں فائدہ تمہیں مل گیا۔ اس لیے صحابہ ڈرا کرتے تھے کہ مال کی فراوانی مل گئی ہے، کہیں ہماری نیکیوں کا صلہ کہیں ہمیں دنیا میں نہ دے دیا گیا، کہ دنیا کی حقیر دنیا دے کر ہمیں دنیا میں راضی کر دیا گیا، آخرت ہماری خطرے میں چلی جائے۔ اور آج ہم کہتے ہیں بڑی خیر ہے جی۔ تو اس لیے اللہ کی طرف سے آنے والے ہر امتحان کو خوش اسلوبی سے، خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے کہ اللہ جیسے تو راضی ہے میں راضی ہوں۔ یہ دنیا دار امتحان ہے، یہاں آزمائش ہوگی کسی بھی لحاظ سے، تو اس لیے اللہ ہمارے لیے دنیا کے معاملات آسان فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل فرما دے، اور جب ہم دنیا سے جائیں اللہ کے پسندیدہ بندے بن کر جائیں، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔